بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، ارض فلسطین کو سرزمین انبیاء ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے قبلہ اول ہونے کا شرف اور اعزاز بھی حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کو قرآن پاک میں کہیں ارض مقدسہ فرمایا تو کہیں اس کو بابرکت جگہ قرار دیا۔ در حقیقت یہ علاقہ بے شمار خوبیوں، برکتوں اور فضیلتوں کا مجموعہ ہے۔ آج ہم اس سرزمین کی وہ 10 عظیم اور نمایاں خصوصیات آپ کے سامنے بیان کریں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہیں۔ پہلی خصوصیت کہ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور یہ خصوصیت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا۔ اس آیت مبارکہ میں قبلہ سے مراد بیت المقدس ہے، اور حدیث مبارکہ میں بھی اس کا تذکرہ فرمایا۔ عن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قال صلینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحو بیت المقدس 16 شہرا او 17 شہرا۔ حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ہم نے 16 مہینے یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کی۔ ثم صرفنا نحو الکعبۃ، اس کے بعد پھر ہمیں بیت اللہ کی طرف نمازیں ادا کرنے کا حکم دے دیا گیا، اور یہ حدیث مبارکہ مسلم میں ہے۔ دوسری خصوصیت کہ روئے زمین پر وجود میں آنے والی دوسری مسجد یہ ہے۔ اس کا تذکرہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں فرمایا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ ای مسجد وضع فی الارض اول، روئے زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ قال المسجد الحرام، آپ نے فرمایا مسجد الحرام بیت اللہ شریف۔ قلت ثم ای، میں نے پوچھا اس کے بعد؟ قال المسجد الاقصی، آپ نے فرمایا مسجد الاقصی۔ قلت کم کان بینہما، پھر میں نے تیسرا سوال پوچھا کہ مسجد الاقصی مسجد الحرام کے کتنے سال بعد تعمیر کی گئی؟ قال 40 سنہ، آپ نے فرمایا 40 سال کے بعد۔ تیسری خصوصیت کہ اس مسجد کی زیارت اور وہاں جانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کی ترغیب دی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، مشہور حدیث مبارکہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، فرمایا کہ اگر کسی نے عبادت کے لیے یا عقیدت کی نیت سے، زیارت کی نیت سے کسی جگہ کا سفر کرنا ہے تو وہ ان 3 مساجد کا سفر کرے، مسجد الحرام اور مسجد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسجد الاقصی۔ تو گویا کہ اس کی زیارت اور وہاں جانے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اور چوتھی خصوصیت کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور نبوت کی دلیل ہے، جس طرح کہ معراج کے سفر میں ایک رات کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس جگہ پہ جانا اور وہاں سے واپسی آپ کے لیے ممکن بنا دی۔ اور اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا لما کذبتنی قریش حین اسری بی الی بیت المقدس، فرمایا کہ جب مجھے اللہ تعالیٰ نے معراج کا سفر نصیب فرمایا اور بیت المقدس سے میرا گزر ہوا تو قریش نے اس واقعے کو جھٹلا دیا اور بطور استہزاء کے اس مسجد کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں میرے سے پوچھنی شروع کر دی کہ اس کے کتنے دروازے ہیں، کتنی کھڑکیاں ہیں، جو نشانیاں کئی مرتبہ جانے والے کے لیے بھی بتانا مشکل ہوتا ہے۔ ظاہر ہے جو مسجد میں جاتا ہے تو وہ وہاں کے دروازے اور کھڑکیاں تو نہیں گنتا، تو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس آپ کے سامنے منکشف فرما دیا اور آپ ان کو دیکھ دیکھ کر یعنی گنتی کر کے بتانے لگے کہ اتنے دروازے ہیں اور اتنی کھڑکیاں ہیں۔ فرمایا فجل اللہ لی بیت المقدس فتفقت اخبرهم عن آیاته وانا انظر الیہ، کہ میں ان کو دیکھ دیکھ کر بتانے لگا۔ اور پانچویں خصوصیت کہ اس میں نماز پڑھنے والا گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اس کا تذکرہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں فرمایا لما فرغ سلیمان بن داود من بناء بیت المقدس سأل اللہ ثلاثہ، کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں مانگی۔ پہلی دعا کہ یا اللہ مجھے درست فیصلے کرنے کی صلاحیت اور فہم عطا فرما، اور دوسری دعا کہ یا اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نہ ملے، اور تیسری دعا
وَأَلَّا يَأْتِي هَذَا الْمَسْجِدَ أَحَدٌ إِلَّا الصَّلَاةَ فِيهِ، کہ جو بھی یہاں نماز کی ادائیگی کے لیے آئے، إِلَّا خَرَجَ مِن ذُنُوبِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، وہ نماز پڑھنے کے بعد اس طرح ہو جائے گناہوں سے پاک جس طرح کہ بچہ ہوتا ہے جو آج ہی پیدا ہوا۔ اور چھٹی خصوصیت کہ اس کا فتح ہونا علامات قیامت میں سے ہے۔ اس کا تذکرہ بخاری شریف میں حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بیت المقدس کے بارے میں پوچھا۔ علامات قیامت کے بارے میں جب میں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا اعدد ستم بین یدی الساعہ، کہ قیامت سے پہلے 6 چیزوں کا پورا ہوتے ہوئے تم دیکھو گے، اور اس میں ایک بات یہ فرمائی ثم فتح بیت المقدس، کہ بیت المقدس کا فتح ہونا یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے۔ 7ویں خصوصیت کہ دجال اس مسجد یا اس علاقے میں داخل نہیں ہو سکے گا اور یہ جگہ اس کے شر سے محفوظ رہے گی، اور جب وہ اس کا رخ کرے گا تو اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کرتے کرتے اس کے پاس پہنچ جائیں گے، اور یہاں قریب ایک جگہ باب اللد، اس پر اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یأتی 4 مساجد، کہ 4 جگہ دجال نہیں پہنچ سکے گا، المسجد الحرام والمسجد الاقصی والطور والمدینہ، فرمایا مسجد الحرام، مسجد الاقصی، مدینہ منورہ اور طور پہاڑ، اور ایک جگہ فرمایا وَأَنَّهُ سَيَظْهَرُ عَلَى الْأَرْضِ كُلِّهَا، کہ دجال روئے زمین پہ ہر جگہ وہ جائے گا إِلَّا الْحَرَمْ وَبَيْتَ الْمَقْدِسِ، فرمایا کہ حرم مکی اور مدنی اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھیں گے اور بیت المقدس میں وہ نہیں جا سکے گا۔ 8ویں خصوصیت کہ یہ میدان محشر ہوگا قیامت کے دن۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس کو امام حاکم نے روایت کیا، قلت یا رسول اللہ افتنا فی بیت المقدس، کہ ہمیں بیت المقدس کے بارے میں کچھ فرمائیں، کچھ بتائیں۔ قال ارض المنشر والمحشر، آپ نے فرمایا یہ حشر کی جگہ ہے، یہ قیامت کے دن لوگوں کے اکٹھا ہونے کی جگہ ہے۔ اور اگلی بات فرمائی ائتوہ فصلوا فیہ، کہ وہاں اگر کوئی پہنچ سکے تو جا کے نماز ادا کرے، فإن صلاة فیہ کألف صلاة، وہاں ایک نماز 1000 نمازوں کے برابر ہے۔ اور 9ویں خصوصیت کہ یہ تمام انبیاء کی اجتماع گاہ ہے، بلکہ سب کی نماز گاہ ہے۔ تمام انبیاء نے بیک وقت یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا فرمائی، اور عملاً آپ کی امامت اور نبوت کو تسلیم کیا۔ اس کا تذکرہ مسلم شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا وَقَدْ رَأَيْتُنِي فِي جَمَاعَةٍ مِّنَ الْأَنْبِيَاءِ، کہ میں نے اپنے آپ کو انبیاء کے درمیان پایا، فَحَانَتِ الصَّلَاةُ فَأَمَّمْتُهُمْ، نماز کا وقت قریب ہوا تو میں نے ان کی نماز میں امامت کروائی۔ یہ طویل حدیث مبارکہ ہے جس میں سے ایک جملہ میں نے عرض کر دیا۔ اور 10ویں خصوصیت کہ یہاں سے احرام باندھ کر حج یا عمرہ کرنے والے کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں یا اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احرم من بیت المقدس بحج او عمرۃ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بیت المقدس سے احرام باندھتا ہے حج یا عمرے کا، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ او قال وجبت له الجنہ، یا ایک روایت میں یہ ہے کہ اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو یہ 10 خصوصیات تو وہ ہیں جو صحیح احادیث سے ثابت ہیں، لیکن علماء نے اس کے اوپر مستقل کتابیں لکھی ہیں جس میں اس کی خصوصیات کو اور اس علاقے کی برکتوں کو، فضائل کو جمع کیا گیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔